أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادے بچے، پیارے بچے، میرے فرینڈز، میرے دوست احباب، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے اہل و عیال، سب کے سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب خوش و خرم ہوں گے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھیں پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا۔ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دیا کیونکہ ان کے دل نور سے خالی ہیں۔ وہ مسلمانوں کو قسمیں کھا کر یقین دلا کر راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہات میں رہنے والے اعراب منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ فطرتاً وہ سخت مزاج ہیں کیونکہ عالم دین کی صحبت میں نہیں رہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 99۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یُؤْمِنُ جو ایمان لاتے ہیں، بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ اور خیال کرتے ہیں، ما ينفقو قرباتن اسے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قربتوں کا ذریعہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، صلوات رسول اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ، الا انہم خبردار بے شک یہ خرچ کرنا، قربت اللہم قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، سیدخلوہم اللہ ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ، فی رحمتی اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پہلے جو ہم نے پڑھا، پہلے اعراب منافقین کا ذکر ہوا تھا، یعنی دیہاتی بدوؤں میں سے منافقین کا ذکر ہوا تھا۔ اب دیہاتی بدوؤں یعنی عربوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ جو پھر بات ہوئی تھی دیہاتی عربوں کی جو کہ ایماندار اور مخلص تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کا ذکر فرما کر انصاف اور توازن کو قائم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، خالص کس لیے ہوتا ہے؟ خالص قرب الہی کو حاصل کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ بے شک وہ اپنی امیدوں کے بارے میں حق بجانب ہیں۔ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعا بھی، تو ایسے میں ان کی امید کہاں غلط ہے؟ یقیناً ان کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ان کو ضرور بضرور قرب الہی اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ وہی پیغمبر اسلام کی دعا تو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص صدقہ وغیرہ لے کر حاضر ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعائیں دیتے ہیں، اور کیسے دعائیں نہ دیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ کوئی بخشش کی دعا مانگ کر دیکھے تو صحیح۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 کہتے ہیں، بس سابقون الاولون اور سبقت کرنے والے پہلے لوگ، من المہاجرین والانصاری مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہم پیروی کی ان کی، بے احسان نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ ان سے، برضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اس سے، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کیے ہیں ان کے لیے جنت کی، اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تجری تحت الانہار کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ان میں ابد تک، ذالک الفوز العظیم یہ تو بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اعراب مومنین کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مناسب معلوم ہوا کہ سب سے پہلے لوگوں میں ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا جائے، یعنی مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا اور اہل مکہ کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد مدینہ ہجرت کی، اور انصار کون تھے؟ انصار یعنی مدینہ کے لوگ جنہوں نے انہیں دل سے قبول کیا اور ان کی اعانت اور مدد کی۔
غرض وہ سارے لوگ جن لوگوں نے قبول حق اور خدمت اسلام میں جس قدر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اسلام کی پیروی کرتے رہے، ان سب کو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حقیقی کامیابی حاصل ہو چکی، جنہوں نے پوری خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی گردنیں جھکا دیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا پروانہ دے کر غیر محدود انعام و کرام سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ کرے ہمارا بھی کہیں حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو۔ مفسرین کے درمیان السابقون الاولون کے بارے میں تھوڑی مختلف رائے ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ مہاجرین و انصار ہیں جو ہجرت سے پہلے مشرف اسلام ہوئے۔ بعض کے نزدیک وہ مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلہ یعنی کعبہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور بعض کا خیال ہے کہ جنگ بدر کے مسلمان جو ہیں، جنگ بدر تک کے مسلمان جو ہیں سابقین اور اولین ہیں۔ اس کے اور بعد میں آنے والے وہ تمام لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی دیکھیں سب سے بڑی سند ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے اور کیا سند چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے رضوان یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کہا ہے، جو جنت سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے لیے جنت کی تیاری فرما دی ہے، جہاں نہریں بہتی ہیں اور ہم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ ہے دائمی کامیابی، بڑی کامیابی، جس کا کوئی مومن تصور نہیں کر سکتا۔ دنیا کی عزت، دولت یا حکومت کامیابی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور جنت کی دائمی نعمت ہی اصل کامیابی ہے۔ یعنی سبق تو یہ ملا نا کہ جو بھی ایمان و عمل میں صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائے گا وہ اللہ کی رضا میں شامل ہو جائے گا، اور امید ہے ہم لوگ اپنی غلطیوں کو دور کر کے اس مقام تک آنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور بعض ان میں سے جو تمہارے ارد گرد، مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، دیہاتیوں سے منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، تھے اور بعض اہل مدینہ سے بھی، جو مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، لا تعلموہم، آپ نہیں جانتے انہیں، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبوہم، ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں، مرتینی، ثم، دو مرتبہ، پھر، یردون، اور وہ لٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف۔ پہلے دیہاتی عربوں کا ذکر ہوا، پھر عرب مومنین کا ذکر ہوا، اس کے بعد مہاجرین و انصار کی بات کی گئی۔ اب اس آیت میں خاص مدینہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کا بیان ہے۔ یہ آیت تبوک سے واپس آنے کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو قسم کے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے دیہاتی منافقین جو کہ مدینہ کے آس پاس قبائل کی صورت میں رہتے تھے، مسلمان تھے لیکن دل سے نہیں۔ ان کا ایمان دنیاوی فائدے جیسے مال غنیمت یا امن کے لیے تھا، اور ان قبائل میں اوہینہ، مزینہ، اسلم اور غفار کے قبائل شامل تھے۔ دوسری مدینہ کے منافقین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے، مجلسوں میں بھی شریک ہوتے، مگر دلوں میں کفر اور دشمنی چھپائے بیٹھے تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ لوگ منافقت میں پکے اور سخت تھے دل کے۔ ان کے دل اتنے سخت تھے کہ اب نفاق ان کی فطرت بن چکا تھا۔ وہ نیکی کی کسی بھی دعوت سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ سب منافقوں کو نہیں پہچانتے، کچھ ظاہر میں مخلص نظر آتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے بیٹھے ہیں، انہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک جو کہ اعلیٰ ترین پیغمبر ہیں، ان کے نفاق کی باطن کو نہیں جان سکتے تھے جب تک اللہ خود نہ بتاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سزا تجویز کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، یعنی دنیا میں رسوائی کا عذاب، جیسے جھوٹ ظاہر ہونا، کبھی مسلمانوں کی جماعت سے ذلت کے ساتھ نکال لے جانا، کبھی نفاق کے اندرونی عذاب یعنی دل کا بے سکون ہو جانا۔ اب دوسرا عذاب کون سا ہوگا؟ پھر موت کے بعد قبر کا پہلا عذاب دیا جائے گا، پھر فرمایا یعنی پھر قیامت کے دن جہنم کا بڑا عذاب ان کے انتظار کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ منافق لوگوں کے ظاہر پر فیصلہ کریں، ان کے باطل معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد رہنے دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بہترین علم رکھتے ہیں، بہترین جاننے والے ہیں ہر دل کا حال،
تو وہ خود ہی دیکھ لیں گے انہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔